بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شو افکار جوانان۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اکثر دفعہ ہم لوگوں سے اس طرح کے بہانے یا اس طرح کی باتیں سنتے ہیں جب بھی ان کو نماز کے لیے یا کسی عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں، کہ ہماری زندگی کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم تھوڑا سا وقت بھی نہیں نکال سکتے۔ کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ ویلڈ ایکسکیوزز ہیں کہ ہماری زندگی کہ اس طرف آگے بڑھ گئی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں؟ اسی کو بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل، ان کے برابر میں ہیں اسحاق، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ ہیں حسان اور طہا پاشا۔ آپ ہمارے یوزول پینل ڈسکشن پہ موجود ہوتے ہیں تو آپ لوگ کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ اکثر اس طرح سے لوگوں سے بولتا ہے چلو یار نماز کے لیے چلتے ہیں، بولتے ہیں یار کپڑے صاف نہیں ہیں، یار اس چیز کی بہانے ہیں۔ اکثر اس طرح سے آپ لوگ سب نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی لائف میں، ماشاء اللہ سے عدیل آپ سوسائٹی چلاتے تھے، کس طرح کے بہانے سننے کو آپ کو ملتے تھے کہ لوگوں کے وقت نہیں ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں، اگر وہ ایگزامپلس کی بات کریں تو پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ، اور میں لٹرلی بتاؤں خاص کر جب سے میں ٹیچنگ کے ایکسپیرینس میں آیا ہوں تو مختلف طرح کے ایکسکیوزز ہوتے ہیں لوگوں کے، اینڈ سم ٹائمز اٹس سو انفارچونیٹ کہ لوگ ایکسکیوز دیتے وقت یہ ریئلائز بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ یار اگر میں اس ایکسکیوز کو سن ہی لوں نا تو کیا ہوگا۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، ہم انسٹیٹیوٹ میں ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا ہمارے پاس اور اس نے مطلب نماز کا ٹائم ہوا، اس نے بولا یار میں پاک نہیں ہوں۔ صحیح۔ اب ویسے تو بندہ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں اس بات کو کہنے کے، لیکن جب آپ سامنے والے کو اس طرح کی بات کہتے ہیں، اب ہو سکتا ہے ایسی بالکل پاسبل ہے کہ ایسی کوئی سچویشن ہو، گھر سے اس وجہ سے نکلے ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، میں یونیورسٹی کے جیسے آپ نے بات کی، اب 3 آورس کا ایگزام ہے، اگر بیچ میں کبھی کبھی ہو جاتا تھا نماز کا ٹائم آ جائے گا، خاص کر شام کے ٹائم مغرب کا ٹائم آ جاتا تھا، تو سب سے بڑی ایکسکیوز کیا ہوتی تھی کہ بھائی ایگزام کے بیچ میں کیسے نکل جاؤں، پاس نہیں ہوں گا۔ اچھا، وہ لوگ ویسے ہی پاس نہیں ہوتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اگر نماز کا ٹائم نکالے، 3 آورس کا اگر پیپر ہوتا تھا 2 گھنٹے میں ویسے ہی نکلے ہوئے ہوتے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب انسان کے لیے پرائرٹی ہوتی ہے، جو چیز انسان کے لیے پرائرٹی بنتی ہے، تو انسان کوشش کرتا ہے اپنی لائف کو اس طریقے سے اکوموڈیٹ کرے کہ میں اس چیز کو حاصل کروں۔ لوگ مختلف جگہوں پہ ٹریول کرتے ہیں، لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، لوگ مختلف ٹائم نکالتے ہیں۔ آپ مثال کے طور آپ دیکھیں، جو گیمنگز والے ہوتے ہیں، اکثر جو جوان طبقہ جو گیمنگ میں لگا ہوتا ہے، ویسے جو گیمنگ والے ہوتے ہیں وہ آپ کے خیال میں جنرلی کتنے آورز گیم کھیلتے ہوں گے؟ 3 4 5 آورز۔ اور ان کے جو پروڈکٹس ڈیزائن ہوتے ہیں، ان طرح کی چیزوں پہ ٹائم نکالنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن آپ جنرل دیکھیں لوگوں کا ایکچولی ہوتا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے بھائی، ٹائم نہیں۔ حسان، آفس میں امپلائیز کے ساتھ کافی اس طرح سے ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ اس سگریٹ پینے کے لیے تو ٹائم نکال لیتے ہیں، باقی چیزوں کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن جب نماز کی وقت آتی ہے تو بولتے ہیں یار پروجیکٹ ہے، آفس میں جانا ہے۔ وائی ڈو دے میک دیز ایکسکیوزز؟ مطلب کون سا اتنا ٹائم لگتا ہے عبادت کرنے میں؟ یہ تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ایکسکیوزز کیوں بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ ہوتا ہی ہے کہ آئی تھنک ایک تو وہ ایسپیکٹ ہوتا ہے نا جہاں پہ آپ ویسے ہی بہانے بنا رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اکثر لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کام پہ ہوتا ہے نا تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دیکھو میں حلال رزق کما رہا ہوں، یہ بھی میں ایک عبادت کر رہا ہوں، تو وہ اس کو اپنے آپ کو ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب میں اس کام میں لگا ہوا ہوں تو شاید نماز بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، چلو میں یہ والا کام پہلے کر لیتا ہوں، کرتے کرتے ٹائم نکل جاتا ہے نماز کا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی چیزیں سوچ رہے ہیں۔ کے بارے میں سنا تھا، وہ بوڑھے شخص تھے، تو وہ جو ہے وہ مسجد میں آگے پہلی صف میں جا کے رو رہے تھے، تو کسی شخص نے آ کے، کسی نوجوان لڑکے نے آ کے پوچھا کہ بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھ سکتا تھا، جب میرے پاس ٹائم بھی تھا اور میرے پاس ہیلتھ بھی تھی، میرے پاس صحت بھی تھی، تب میں نماز نہیں پڑھی، تب میں سجدہ کر سکتا تھا اور سجدہ نہیں کیا۔ آج میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے سامنے گرنا چاہتا ہوں، لیکن میں سجدہ کر نہیں سکتا۔ تو انفارچونیٹلی کیونکہ ہم اس وقت جب ہم نوجوان ہوتے ہیں، ہم یوتھ ہوتے ہیں، تو ہماری پرائرٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اصل چیز جس کے لیے آئے تھے وہی چیز رہ گئی، باقی سارے دنیا کے کام کر لیے۔ تہا، اکثر دفعہ لوگ کا یہ امپریشن بھی ہوتا ہے کہ بہت ریکوائرمنٹ ہے دین میں چلنے کے لیے، نماز کے لیے بہت ٹائم ہو جائے گا، اور یا اس طرح کے لوگ کی بیہیویئر بھی ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو پھر وہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا کہ آپ ٹیچر سے اجازت مانگتے تھے کہ واش روم جانے کے لیے، تو وہ سیدھا راستہ ہوتا لیکن گھوم پھر کے واپس آنا، تو اکثر لوگ اس طرح سے مس یوز بھی کرتے ہیں۔ تو لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں لوگوں کی ایکسکیوز کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر موچی سے پوچھا جائے، ایک
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वर्कर से पूछा जाए तो बोलते हैं वक्त नहीं है। क्या वाकई लोगों के पास वक्त नहीं है? क्या हमारी अल्लाह ताला की इबादत जो है कि इतना डिमांड करती है हमसे? असल में बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहा जाता है कि नो वन इज़ बिजी इन दिस वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। दुनिया में कोई इंसान मसरूफ़ नहीं है, ये सिर्फ तरजीहात का एक मामला होता है कि इंसान किस चीज़ को तरजीह देता है। मुझे आप सबकी बात से अपना बचपन का एक किस्सा याद आया। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा कि यार तुम नमाज पढ़ते हो 5 वक्त की, तुम्हें एग्ज़ाम की तैयारी का टाइम कैसे मिल जाता है? तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात कर दी। तो मैंने फिर उनको एक बात सुनाई। मैंने कहा एक बुज़ुर्ग थे, उनके पास कोई शख्स आया, उसने कहा कि जी मैं कारोबार पे जाता हूँ, मैं अपनी जॉब पे जाता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मैं नमाज के लिए कैसे वक्त निकालूं? तो उनको उन्होंने ये जवाब दिया कि आपका सवाल ये नहीं है, आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं अपने कारोबार पे कैसे जाऊँ, मैं अपनी जॉब कैसे करूँ? तो मैंने भी अपने दोस्तों को फिर यही जवाब दिया। मैंने कहा कि भाई आप सवाल इस तरह पूछें कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ और ये सारी चीज़ें करता हूँ, तो मैं उसके साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज कैसे करता हूँ, ना कि ये कि जी मुझे पढ़ाई के बोल के वक्त कैसे निकालना है। तो ये हर तबके में, हर सोशल के क्लास में ये सवालात, ये जवाबात आते हैं जी टाइम नहीं है। घर की ख़वातीन को देख लें, ख़वातीन भी अगर नमाज नहीं पढ़ती तो वो भी यही बहाने करती हैं कि जी बच्चों को देख रहे हैं, सुबह उठें उनको तैयार करें, फिर हस्बैंड को देखें, फिर खाना बनाना है, फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर खिलाना है, फिर मदरसे जाना है। तो इस तरह के फिर बहुत से बहाने बन जाते हैं। डायपर चेंज करते हैं, कपड़े गंदे हो गए तो नमाज नहीं पढ़ रहे। वो बहरहाल ज़ाहिर है वो और भी रीज़न है, लेकिन जहाँ तक टाइम की बात है तो इस तरह बिल्कुल किया जाता है। बहुत से यानी ऑफिस में लोगों को जॉब नहीं दी जाती इस बेसिस पे कि जी ये नमाजें पढ़ेंगे तो ये हमारा काम। अच्छा, ये मुझे लगता है ये कपड़े गंदे हो गए तो नमाज के लिए नहीं जा सकते, मेरी एक स्टैंडर्ड एक्सक्यूज लगती है। जी वजी भाई, इसका मैं आपको बताऊं, जिससे अनफॉर्चुनेटली खैर बहुत हमारी एक लाइल्मी भी है कि हम दीन की तालीमात सही तरह हासिल नहीं करते। बहुत से लोगों का एक्सक्यूज होता है मैं बाइक पे आता हूँ, बल्कि मैं जानता हूँ कुछ दोस्त थे, जैसे हमारी आदत पहले बचपन में तो खैर कुर्ता शलवार पहनते नहीं थे, बाद में कुछ कुर्ता शलवार की आदत थी, तो अक्सर दोस्तों क्या होता है कि यार कुर्ता शलवार में नमाज नहीं पढ़ी जाती क्योंकि जब बाइक चलाता हूँ तो वो छींटे वगैरह आ जाते हैं, तो वो जो है ना नापाकी हो जाती है। सही। और इसी तरह चलते रहते हैं। और इसमें अगर हम थोड़ी सी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से ये बात करें, कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव, उसमें भी यही ख्याल आता रहता है बार बार हाथ दूं क्योंकि नापाकी हो रही है, मैंने कहीं पे हाथ लगाया तो यहाँ पे पता नहीं शायद नापाकी हो, तो इस वजह से मुझे भी नापाकी लग गई। और वो बार बार प्रोसेस चलता रहता है, जिसमें इंसान का दिमाग कभी भी सुकून में नहीं आता कि यार। और ये मुख्तलिफ एक्सक्यूज है। मैं हम जो टाइम की बात कर रहे थे उससे मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ गई कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिसकी वैल्यू इंसान जो है वो रियलाइज नहीं करता। एक उसमें से है इंसान जब फ्री होता है, फ्री टाइम उससे पहले कि इंसान बिजी हो जाए। हम देखें, हम फ्री होते हैं तो हम सेलफोन में लगे हुए हैं, हम टीवी में लगे हुए हैं, हम मुख्तलिफ चीजें करते हैं। जैसे ही नमाज का टाइम आता है, आप देखें, इतनी एक अच्छी एग्जांपल है, लोग रातों रात जागते हैं, पूरी रात जागेंगे, जैसे ही फजर का टाइम आने वाला होगा सबको नींद आए। और ये कहीं पे शैतान का भी एलिमेंट है। इतनी प्यारी नींद आएगी ना, वो खेलते आंखें बंद होने लगेंगी। और उस वक्त फिर ये एक्सक्यूज बनता है भाई देखो अब जब नींद आ रही है तो नींद की हालत में तो नमाज नहीं पढ़ी जा सकती ना, तो नमाज उठ के पढ़ लेंगे या देख लेंगे उठ के क्या करना है। और इसी तरह फिर एक्सक्यूजेस बन के जो है। क्या वाकई सवाल यही है ना कि वक्त की कमी है या एक्सक्यूजेस हैं? असल में एक्सक्यूजेस ही हैं। वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा वक्त है। आप ख़वातीन के हवाले से देख लें, इतनी सी कोई सेल लगती है दिन की, हम सुबह 4 बजे से लाइन लगाने पहुंच जाते हैं। रातों रात पूरा जो हमारी जो यूथ है वो पूरी रात चाहे कि होटलों पे, शीशा बार्स पे गुजार देगी। उसको कोई एहसास नहीं है कि उसने नमाज पढ़नी है नहीं पढ़नी, अपने वक्त को कैसे सही से यूटिलाइज करना है। वक्त तो हमारी कौम के पास बहुत है। ये वक्त का तो बहाना मैं भी जब बात करता हूँ तो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि जी वक्त की हमारे पास कमी है। खासतौर पे न सिर्फ नमाज तो 5 वक्त पढ़नी है, कितना टाइम लग जाता है नमाज पढ़ने में भाई। नमाज अगर आपने फी नमाज 10 मिनट भी लगाए, अगर कोई बंदा चले जमात से जाके नहीं पढ़ा बल्कि जमात से पढ़नी चाहिए, जमात से भी जाके पढ़ते हैं तो 10-15 मिनट आप फी नमाज लगाएं तो दिन का घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा। आप दिन में अगर 8 घंटे भी सो, जो कि बहुत से लोग नहीं सोते, 8 घंटे भी सो तो 16 घंटे बचते हैं। 16 में से 1-1.5 घंटा आपने नमाज के लिए निकाल लिया वक्फे से, तो आपको पूरा अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत वक्त बचता है आपके पास। आप जॉब्स भी कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, घर बार भी देख सकते हैं, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर सकते हैं। नहीं जब आप मोबाइल में बैठ के फेसबुक पे ये आपको पता है रिसर्च है, ऑन एन एवरेज फेसबुक यूजेज के आवर्स कितने हैं? 4 घंटे पे एक बंदा ऑन एन एवरेज फेसबुक को देता है। ये एक रिसर्च है, रिसेंट मुझे भी पता चली थी। ये सिर्फ फेसबुक है। आप सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें, उस पे स्नैपचैट है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फिर पता नहीं कितनी इस तरह हमारी यूथ और हमारे लोग इस चीज में लग गए हैं। अजीब सी बात है कि हर ऐप पे होना जरूरी है, लेकिन हर नमाज के वक्त होना लाइव होना जरूरी नहीं है। एक बात, सॉरी मैं कट करूंगा,
یہ ایک فنومینا ہے, ہم سیل فون اٹھاتے ہیں, اکثر ہم بار بار جو ہے اپنا فون چیک کرتے ہیں, فون چیک کرتے ہیں کہ مجھے کوئی مس کال آئی ہو, اور جیسے ہی اگر کوئی مسڈ کال یا کوئی میسج آتا ہے تو ہم سب سے پہلی پرائرٹی کیا سمجھتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑو, مجھے کال آنسر کرنا ضروری ہے. بلکہ ہم دوران کنورزیشن آپ کسی سے بات کر رہے ہو, اس کو فون آ جائے گا, وہ کیا کرے گا, وہ کچھ کہے گا نہیں, پہلے اس کی اٹینشن فون پہ جائے گی, سامنے والا بولتا رہے گا لیکن وہ کال اٹھا کے. لیکن انفارچونیٹلی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال آتی ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح, تو وہ ایک ایسی کال ہے جس کو ہم اٹھا سکتے ہیں تب بھی ہم مس کرتے ہیں. اس کی وجہ کامیابی کی طرف بلائی جا رہی ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ نماز ہے کیا. اگر نماز ہی ہم سمجھ جائیں نا کہ نماز ہے کیا, میں کرتا کیا ہوں نماز میں, ہم کانورسیشن اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھانا ضروری ہے. میں خیال ہے جبھی یہ سارے ایکسکیوز اس لیے آتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ نماز, ان کو لگتا ہے یہ ایک بڑا برڈن ان کے اوپر ڈال دیا گیا ہے, ایک بہت ذمہ داری ہے بس, وہ اس کو کسی طریقے سے اگر لوگ پڑھتے بھی ہیں تو بس جلدی جلدی سے کسی طریقے سے نکالو. اور یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری اپنی زندگی آسان ہوتی ہے نماز پڑھ کے, ہم زیادہ آرگنائز ہوتے ہیں, ہماری زندگی میں سکون آئے گا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا وہ میری ذمہ داری میں ہے, جو 5 وقت کی نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے میری اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات درست ہو جائیں, آپ کے وقت میں برکت آ جائے, تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا کو شامل رکھیں. حسان, آپ کے پاس کیا ایگزامپل ہے اس طرح کی کہ جنہیں کہ لوگ ایکسکیوز؟ میں ایکسکیوزز سے زیادہ نا, میں آئی تھنک اپنی ایک مثال دیتا ہوں. جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا اور میری نمازیں اتنی پابند نہیں تھیں. آپ ابھی بھی؟ اب میں تھوڑا بڑا ہو گیا انشاءاللہ نمازیں نہیں پابند. ہاں, اس ٹائم پہ مجھے ایک چیز اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں ایکسکیوزز دیتا نا تو مجھے خود شرم آ جاتی تھی اپنی ایکسکیوزز پہ, اور اسی طرح کے ایکسکیوزز دیتا تھا. اس میں ایک جو سب سے میں نے ہائی کلاس ایکسکیوز بنایا تھا نا, وہ والا بنایا تھا کہ جب لوگ آ کے کہتے تھے یار نماز کے لیے نہیں چل رہے, تو میں کہتا تھا یار بس دعا کرو اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ توفیق دے, ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, بہت گنہگار ہو گیا ہوں میں. تاکہ نا وہ بندہ جب یہ سب دیکھتا ہے نا وہ بھی ایموشنل ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار کم سے کم بندہ احساس تو کر رہا ہے. حسان, آپ بریک میں جانے سے پہلے کچھ بول رہے تھے. میں بتا رہا تھا, میرے ایک دوست تھے, ان کو کسی نے جب یہ بتایا کہ رات میں جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ جسم سے نکلتی ہے, تو اس کو بڑا خوف بیٹھ گیا کہ روح تو نکل گئی تو میں کسی بھی وقت اگر مر جاؤں سوتے ہوئے تو پھر میرا کیا ہوگا. تو وہ نا عشاء کی نماز بڑی ریگولرلی پڑھنا شروع ہو گیا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ عشاء کی نماز جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا, آپ دن میں کسی بھی ٹائم مر سکتے ہیں اگر آپ یہی لاجک اپلائی کریں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, جب روح نکل جاتی ہے تو تب زیادہ چانس بڑھ جاتا ہے نا. اچھا, میں ایک وہ ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا. اصل میں کچھ لوگ جو ہے قرآن کی بھی کچھ آیات کو صحیح طرح سمجھنے کی وجہ سے ایک ایکسکیوز یا ایک ریزن بنا لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو ایک شخص کہتا ہے کہ یار میں نے نماز تو پڑھی لیکن میں رکا تو نہیں, تو اس کا مطلب ہے میری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو میں نماز کیوں پڑھوں پھر. تو پھر وہ اپنے اوپر لے کے جو ہے وہ اس طرح اپلائی کرنے لگتے ہیں. اور جو ہماری تھوڑی پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, تو اس میں وجیب بھائی آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ روحانیت کا ہے. کہ دیکھیں نماز ایک تو ظاہری طور پہ ہے جو ہم اوپر نیچے ہونا, ہاتھ کا ہلانا پھلانا, لیکن ایک دل سے بھی اس کا تعلق ہے. زبان سے میں کچھ کلمات کہہ رہا ہوں, جب تک وہ مجھے فیل نہیں ہوں گے, جب تک وہ مجھے محسوس نہیں ہوں گے, میرا دل نہیں ہوگا. آپ دیکھیں بچوں کو آپ بٹھا دیں ٹی وی دیکھنے کے لیے, وہ گھنٹوں گھنٹوں دیکھتے رہیں گے, اس کو کچھ ٹائم کی پرواہ بھی نہیں ہوگی, کھانے کا ٹائم ہو جائے گا بھوکے رہیں گے. بلکہ ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں پہ بچے جو ہیں وہ گیمنگ کھیلنے کی وجہ سے اتنی گیمنگ کی تھی, کھانا بھول بھول کے اس کا وزن کم ہو گیا اور وہ مرنے کے قریب آ گیا تھا. اور اس کا آئی تھنک ایک کیس بھی ہوا تھا, مدر نے جو ہے وہ کیس کیا تھا اس اپنی گیمنگ کمپنی کو. بٹ بات یہ ہے کہ وہ اس چیز میں ایک پلیجر, ایک انجوائمنٹ ان کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے جو کہ انفارچونیٹلی اب نماز میں نہیں ہو رہی. میں آپ کو اس کے تھوڑا سا میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا پیرنٹنگ ٹیکنیک سے, کیونکہ میں اپنے اوپر بھی فیل کرتا ہوں, یہ بہت ہوا تھا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو نماز پڑھوانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لیے. تو ہم بھی نماز پڑھتے تھے, ایسی نماز پڑھتے, جیسے ہی دروازہ کھلتا تھا فوراً سیدھے ابو کے ساتھ جا رہے ہیں تو مسجد چلے گئے, بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں ویسے جا رہے ہیں تو نماز کے لے گئے, راستے میں جوس والے پاس چلے گئے, ادھر چلے گئے اور گھر آ گئے. جب ہم تراویح کو جاتے تھے تو پیچھے ہم مسجد میں جو ہے وضو خانے میں بیٹھے ہوتے, اور جیسی امام صاحب جو سلام پھیرنے کے قریب ہوتے ہم سب بھاگتے ہوئے جاتے تھے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بچپن میں بہت ہی اور سے دیکھیں میں تو بہت شریف تھا, آپ ہم پہ تو ڈال لیں, لیکن ایسا بات نہیں ہے. یہ ایک بہت کامن فنومینا ہے. انفارچونیٹلی رمضان میں ہم دیکھتے ہیں بہت کامن فنومینا ہے. آپ دیکھ لیں مسجدوں کے پیچھے جو ہے وہ بچے کھیل رہے ہوں گے, یہ کر رہے ہوں گے, وہ کر رہے ہوں گے, رکوع میں جائیں گے اور سلام کا ٹائم ہے. اگر واقعہ تو ایسا ہوتا ہے سلام میں مجھے پتا ہے کہ میرے ابو نے سلام کے بعد مجھے دیکھنا ہے, تو لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں دیکھوں. وہاں پہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہم ٹائم نکالنے کی بات کریں, اس وقت تک ٹائم نکلے گا نہیں جب تک وہ مجھے روحانیت ہو, مجھے کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز میں فیل نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. اچھا, اکثر لوگوں کے پاس بہانے ہوتے ہیں کپڑے کے, لوگوں کے پاس بہانے ہوتے ہیں مختلف طریقے کے, تو تہا آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ؟ جیسے طہارت کا ایک بہت بڑا بہانہ کرتے ہیں. میرے پاس ایک کیس آیا تھا, ایک خواتین نے پوچھا
کہ جی کیا ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ میں نے کہا جی اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو کرنا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے وضو کرنے میں بہت سستی ہوتی ہے, اس لیے میری نماز بھی ٹائم پہ نہیں ہو پاتی, اور نمازیں پھر میری بہت ساری پائل اپ ہو جاتی ہیں اور پھر مس ہو جاتی ہیں. تو ظاہر وضو کا ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ جی گھر کی مصروفیات بہت ہیں. تو بات یہی ہے, بہانے بنانے کو انسان 100 بنا دیتا ہے, لیکن وہی کہتے ہیں نا کہ when there is a will there is a way. جب انسان کے پاس کسی کام کو کرنے کی خواہش ہوتی ہے راستے اپنے آپ نکل آتے ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ایک دفعہ نماز پڑھنے کی عادت لگ جاتی ہے تو ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہے, ایک آٹومیٹک الارم ہوتا ہے جب نماز کا وقت خود بخود نکل رہا ہوتا ہے یا آ جاتا ہے, فوراً خیال آتا ہے یار ہم نے نماز نہیں پڑھی, اور ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم یعنی نماز کا وقت نہیں کر اور ہم سے فلانے وقت کی نماز چھوٹ گئی. تو ایک نماز کے ایک اسپریچول فائدے تو ہیں ہی ہیں, بلکہ ہمارے فزیکل فائدے بھی ہیں. یہ ایک ریسرچ تھی, اس میں ہوا یہ ایک اولڈ ایج ہوم میں ایک انگریز گئے, انہوں نے ریسرچ کی, وہ جا کے دیکھے کہ وہاں پہ نان مسلم اور مسلم دونوں طرح کے یعنی بوڑھے لوگ ہیں. تو ان میں انہوں نے ایک بہت خاص آبزرویشن کی, وہ یہ کی کہ جب بھی کوئی چیز نیچے گر جاتی تھی تو مسلمان یعنی جو وہاں پہ بوڑھے مرد و خواتین تھے ان کو اٹھانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی, لیکن جو نان مسلمز ہوتے تھے ان کو بڑی مشکل کا سامنا ہوتا تھا. تو انہوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چونکہ مسلمانوں نے ساری زندگی نماز پڑھی تھی, رکوع کیے تھے, سجدے کیے تھے, تو وہ ایک پریکٹس میں تھے نیچے سے کوئی چیز اٹھانے میں یا جھکنے میں, وہ ان کو اس چیز کی آتی, لیکن نان مسلمز کو اس کی بالکل نہیں تھی انفارچونیٹلی. تو وہی بات ہے کہ نماز کے اپنے فی نفسی دینی فائدے تو ہیں. بھائی نماز, کہا نا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہی ہے. تو ہم سب سے پہلے تو نماز تو چلے بعد میں آئے گی, ہمیں اپنے دین کی بنیادیں نہیں پتہ, ہمارے پاس اپنا دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, اور اس میں بھی ہم بہت بہانے بناتے ہیں. آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ اگر آپ مسجد میں اگر حال دیکھیں تو جوان کم نظر آتے ہیں اور جو کرسی پہ بیٹھے والے لوگ ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں. مطلب ہمارے پاس بھی ایک مشکل ہو جاتی ہے. جیسے ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ نماز میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تشہد میں تو اکثر لوگ کو دیکھتے ہیں کہ ان سے وہ پاؤں کا موڑنے کا بھی ایک ہوتا ہے, بیکاز ظاہر سی بات ہے بچپنے سے ان کو عادت نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق آ گئی. تو ایک ہیلتھ وائز بھی ہمارے پاس ایک ایج کا ایک ڈفرینس نظر آتا ہے کہ بوڑھے لوگ کرسی پہ آتے جا رہے ہیں اور کچھ جوان بھی نظر آتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ تھوڑا سا ہمارے یہاں پہ یہی مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے نا کہ جب جوانی ہے تو انجوائے کرو. صحیح, ابھی تو تمہاری ایج نہیں ہے یہ عبادت اور یہ قرآن پڑھنے کی, کیا تم یہ باتیں کر رہے ہو, ابھی تو لائف. آپ کی بات سے مجھے بہت اچھی بات ہے, مجھے یاد آیا کہ جب میں نے داڑھی واڑی رکھنا شروع کیا اور دین کی طرف آیا تو مجھے یہ بات بولا گیا کہ وجی کیا کر لیا, یو ہیو اے لانگ ٹائم اہیڈ, اینڈ آئی واز لائک کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اچھا گارنٹی کہ میں آپ کو بتاؤں, میرے ایک ٹیچر نے مجھے بہت ایک سمجھانے کا ان کا طریقہ تھا. انہوں نے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یار جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا, جاب ختم ہو جائے گی, ریٹائر ہو جاؤں گا, تب میں کام کروں گا. تو انہوں نے کہا آپ بتائیں ایک شخص ریٹائر ہوتا کیوں ہے؟ کمپنی والے اس کو نکال دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ کسی کام کے نہیں ہیں, آپ چلے جائیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کام کے نہیں ہیں تو ہم دین کا کام کر رہے ہیں. تو یہ ہماری پرائرٹی بن گئی ہے کہ بھائی جو کچھ نہیں کرنے کو تو آ جاؤ مسجد آ جاؤ. لوگ تانے دیتے ہیں کہ بھائی اب تم یہ ساری چیزیں چھوڑو, اب تمہارے جانے کا ٹائم آ گیا, تو اب تم ساری چیز چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ کے اللہ لگا. حج جیسی چیز, میں خود جاننے والے رشتہ دار انہوں نے بات بولی کہ اپنا اوپر انہوں نے گھر بنایا ہوا تھا, اس کے اندر ایک رکھا ہوا تھا کمرہ کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو یہاں پہ رہیں گے اور حج پہ جائیں گے. مطلب حج میں جس کے لیے آپ کو صحت کی ضرورت ہے, آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ نے جو صحیح کرنی, سب کے لیے ضرورت. آپ بڑھاپے کیا ہوا, اللہ کی مرضی بڑھاپا آیا لیکن حج کرنے کا موقع نہیں ملا. وجی بھائی اس حج کو کرنا تو کرنا ہے, بلکہ یہ بڑا ایک کامن عقیدہ بنا لیا ہے, ایک سوچ بنا لی ہے یا گول گلے بنا لیے کہ ہم حج کے بعد نمازیں پڑھنا شروع کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں جا کے حج کریں گے, اور حج کے بعد چونکہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری نمازیں جو ہم نے ساری زندگی چھوڑی ہیں اس کا بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم نمازیں بھی پڑھنا شروع کریں گے, اس کے بعد ہم داڑھی بھی رکھ لیں گے, اس کے بعد ہم اپنے حال حلیے کو بھی بہتر کر لیں گے, پردے کا سلسلہ بھی شروع کر لیں گے. بات خالی نماز کے علاوہ یہ بھی ہے کہ قرآن آپ سے کوئی اتنا ڈیمانڈ نہیں کیا جاتا کہ آپ پوری قرآن ختم کریں, چاہے وہ رمضان بھی ہو, کہ 2-3 لائن اگر آپ کو کوئی ای میل آئے آپ کے بہت دور کے ڈسٹنٹ دوست کے ساتھ یا کسی چاہنے والے کی طرف سے جس سے آپ بہت عرصے سے نہیں ملے, آپ اس کتنے بےتاب ہوں گے اس کا ای میل پڑھنے کے لیے. قرآن اصل میں بات دل کی ہے نا, دل کی ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جب میں ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا تھا, وہاں پہ ٹیچر نے سمجھایا, ایک شخص ان کے پاس آیا تھا, وہ ڈرائیوری کا کام کرتا تھا اور بہت ایک کارڈ لے کے آیا تھا اصل میں, اور بہت ایک نا ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, اور وہ کارڈ لے کے آیا اور اس نے میرے ٹیچر کو دکھایا اور کہا کہ ذرا یہ کارڈ جو لکھا ہے نا اس کو آپ مجھے ٹرانسلیٹ کر کے دے دیں. اور وہ کارڈ تھا کیا, جو پرنٹڈ کارڈز آتے ہیں نا جس پہ عید مبارک وغیرہ,
اب بس فرق یہ تھا کہ اصل میں اس شخص نے جو ہے وہ مڈل ایسٹرن کسی کنٹری میں، عرب کنٹری میں جاب کی تھی کسی شیخ کے پاس، اور اس شیخ نے جو ہے وہ عید کے موقع پہ اس کو کارڈ بھجوایا تھا. اب وہ کارڈ تھا عربی میں، تو اس کو خوشی ہوئی کہ یار مجھے اس شیخ نے یاد رکھا ہے. اس کی محبت تھی نا، اب کارڈ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ بھاگا آیا کہ بھائی مجھے کارڈ پہ کیا لکھا ہے بتا دو. یہی بات ہے، اگر ہم اس ویلیو کو سمجھیں. آپ دیکھیں نماز کب فرض ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندے کو اپنے پاس بلایا اور اوپر جا کے، اوپر بلا کے وہاں پہ ایک گفٹ دیا، ایک تحفہ دیا. اور وہ تحفہ بھی پہلے دیا تھا 50 کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی اور انہوں نے تخفیف کرائی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں لوگوں کو 50 نہیں پڑیں گے، جا کے کم کرائیں. آپ گئے، اتنا کم کرایا کہ آخری 5 آئے. پھر آخری میں کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ پھر بھی کہا آپ جا کے پھر کم کرائیں، لیکن کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اب اس سے کم کرواؤں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے اس سے کیا کہا کہ کم تو میں نے 5 کر دیے ہیں لیکن ثواب میں 50 کا ہی دوں گا. یہ اتنا امپورٹنٹ گفٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان کے اوپر لا کے دیا، لیکن ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے. اگر اس گفٹ کی ویلیو کو ہم ریئلائز کر دیں تو جو بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص سمجھ جائے نا تو پھر اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی بات سے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں نا کہ یہ جس نے بلایا تھا وہ کون ہے، اس کو بھی سمجھیں کہ وہ ہے کون، وہ کیا، وہ ہمارے بارے میں کیا اوپینین رکھتا ہے یا ہمارے بارے میں اس نے کیا کچھ کیا ہے. جیسے کہ میں اکثر اپنی اگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے زبردستی کوئی کام کرائے گا نا تو ہو یا کہے کہ میں تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں مار دوں گا یا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو مے بی میرے اندر ریٹیلیشن آ جائے، ہیٹریڈ آ جائے کہ یہ شخص کون ہے یار، میری زندگی میں انٹرفیئر کیوں کر رہا ہے. لیکن اگر مجھے کوئی اپوزٹ سائڈ بتائے نا کہ یہ تم سے وہ محبت کرتا ہے، وہ تمہارے بارے میں بات کرتا ہے، وہ اپنے دوستوں میں تمہارے بارے میں بات کرتا ہے، تو مجھے ادھر نا ایک لو خود بخود پیدا ہو جائے گی. میں محبت کے انداز میں آ جاؤں گا کہ نہیں یار وہ بندہ کون ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. بالکل اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کون، وہ ہم سے کتنا محبت کرتا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام بھی الودود، کہ بہت زیادہ شدید محبت کرنے والا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب محبت ہو جائے پھر باقی ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اچھا، اسی طرح نماز نہ پڑھنے میں نے کچھ بہانے اور آبزرو کیے ہیں. ایک تو سر فہرست بہانہ یہ بہت دیکھنے میں آیا کہ جیسے نماز کی تعداد کی بات ہوئی تو بھائی نماز دن میں 5 فرض ہیں، ٹھیک ہے. ہم یہ سمجھیں کہ نہیں ہم نے 5 کے ساتھ ظہر میں پہلے 4 رکعت اور بعد میں 2 رکعت، اسی طرح عصر کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، عشاء کے ساتھ 17-18 رکعت، یہ سب پڑھنا فرض ہیں، ان میں سے ہم ایک بھی کم کریں گے تو ہم نماز پوری نہیں ہوگی. یہ بہت ایک مسکنسیپشن ہے، اس کو صحیح کرنا چاہیے کہ نمازیں 5 ہیں. ہاں یہ چیزیں پڑھنی چاہیے، بہت زیادہ ثواب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، ہماری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن نمازیں 5 ہی فرض ہیں. کم از کم اپنی زندگی میں ٹائم نکال کے ان 5 نمازوں فرض کو تو پڑھ لیں. ایک تو یہ وجہ ہے جو ہم اس کو سمجھتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم دین پہ نہیں چل رہے، ہم فحاشی کے کام کر رہے ہیں، ہاں ہم جو ہیں کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہیں، ہم سود پہ کام بھی کر رہے ہیں، ہم غلط ماحول میں بھی رہ رہے ہیں، ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں. ایک منافقت آ جائے گی ہمیں، ایک ہپوکریسی آ جائے گی. دیکھو یار یہ سارے کام کر رہے ہیں اور بعد میں جا کے پھر مسجد میں جا کے مولوی بن گئے، نماز پڑھنا شروع ہو گئے، مسلمان بن گئے. یہ بھی سوچ بالکل غلط ہے. ہم اس پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھلے کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جا کے نماز پڑھ لیں. ہو جاتا ہے نماز پڑھیں، جا کے آپ سے کوئی زنا ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، جا کے نماز پڑھیں. جھوٹ بول دیتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کا قتل بھی ہو جاتا ہے جو کہ ظاہر ہے ایک بہت شدید بہت بڑا گناہ ہے، پھر بھی جا کے آپ نماز کو نہ چھوڑیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی اسی آیت کو سمجھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس سب چیزوں سے بچ جائیں گے. یعنی یہ گناہ اپنی جگہ ہیں لیکن یہ وہ گناہ نہیں ہے جو آپ کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے. کہ یعنی آپ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور مسلمان میں فرق، مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے. تو کم از کم انسان، اور جو اسکالرز ہیں ہمارے علماء ہیں، یہاں تک کہا ہے کہ جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو ساری زندگی کے لیے جیل میں ڈال دو، اس کو کوڑے مارو، کچھ نہیں، یہاں تک کے فیصلے سنائیں. یعنی اتنا شدید امر ہے. تو نماز پڑھیں، نماز بالکل نہ چھوڑیں. اچھا، بات یہاں پہ انوائرمنٹ کی بھی ہے حسان، کہ دوست کی کمپنی بہت امپورٹنس رکھتی ہے. آپ کو بھی کیا دوست کی کمپنی سے بہت انفلوئنس ہے کہ دین کی طرف، نماز کی طرف آنا؟ کیونکہ اکثر لوگ شکایت جو کرتے ہیں ان کی فرینڈس کی گیدرنگ جو ہوتی ہے یا ورک انوائرمنٹ بہت انفلوئنس کرتا ہے. کیا آپ کی بھی دین کی طرف آنے میں یہ چیز؟ دوستوں کی کمپنی میٹر ضرور اس پرسپیکٹو سے کرتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دوست پڑھ رہا ہے تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اب میں بھی پڑھ ہی لوں، کیونکہ انسان جو ہے عمل جو ہے دوسروں کو دیکھ کے کر رہا ہوتا ہے نا اکثر.
لیکن اس میں مجھے صرف ایک جو مسئلہ محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, یہ اچھی بات ہے, ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ آپ نماز پڑھ تو رہے ہیں, لیکن وہ جو ایک ڈیپ ڈاؤن انسائڈ ایشو ہے نا, جو آپ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ تزکیے کا, سنسیریٹی کا, وہ دل سے آتی ہے ایک چیز. اگر صرف کسی کے ظاہری طور پہ کسی کو دکھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں, تو جو عدیل بھائی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اپنے ماں باپ کو دکھانے کے لیے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں, تو یہ وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے وہاں پہ. تو لیکن ڈیپ ڈاؤن کا انتظار کرنا ہوگا, یہ وہ کریں گے تو آئے گا. ایک چیز مسئلہ دا پرابلم از دس نا, کہ جو شخص نماز ہی نہیں پڑھ رہا, اب اگر وہ اپنا تزکیہ بھی اس کا کرنا ہے, یا اس نے اپنا دل صاف کرنا ہے, اپنی نیت صاف کرنی ہے, اور وہ اسپرچولی گرو کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے. تو جب آپ علم کے لیے ٹائم ہی نہیں نکالیں گے, تو آپ ایک وشیس سائیکل میں پھنس جائیں گے. لیکن ٹائم, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ کیا ٹائم اس کے لیے بہت ریکوائرڈ ہے, اور کیا اور بھی مسائل موجود ہوتے ہیں. نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت اور اس کا مطلب, میں کچھ اکثر علماء نے تو اس کو وجوب تک کہا ہے کہ یہ واجب ہے, فرض ہے, جماعت سے ہی نماز پڑھنی چاہیے. مرد کی نماز گھر میں نہیں ہے, یعنی کہ مرد کے لیے بائی نیچرل کیا کہتے ہیں اس کو, اصلاً مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی بائی ڈیفالٹ. لیکن اگر ہم بچوں کی بات کریں, ہاں بچوں کی بات کر رہے ہیں, تو ان کو ظاہر ہے پہلے آپ گھر میں ہی نماز سکھائیں, پھر اس کے بعد ان کو باہر بھیجیں. اور کوئی بندہ اگر جماعت سے بھی نہیں پڑھ پا رہا, صرف جماعت کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا, تو کم از کم نماز پڑھے. نماز پڑھتا یعنی, لیکن پھر بھی اگر انسان کو جماعت میسر ہے تو جماعت کے لیے جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حدیث میں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اکٹھا کروں, ان میں سے ایک امام مقرر کروں, ان کو نماز پڑھائے, اور جو لوگ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آ رہے ان سب کے گھروں کو جا کے جلا دوں. یعنی جماعت سے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. لیکن مجھے جیسے آپ نے بچوں کے بارے میں مینشن کیا کہ بچوں کو ترغیب دینے میں, تو اس میں جی بالکل اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں اگر ماحول واقعتاً صحیح نہیں ہے, سیف نہیں ہے, مثال کے طور پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی خطرناک یا ہیوی روڈ ہے, اگر ایسی نماز کا ٹائم ہے کہ گھر میں کوئی اور شخص نہیں ہے جو نماز کے لیے جا رہا ہو, تو وہاں پہ تو کبھی کبھی پیرنٹس ریلیکس کر سکتے ہیں, لیکن جیسے ہی میسر ہو, جیسے ہی آسان ہو. لیکن اس چیز میں دیکھیں پیرنٹس کو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہم نماز کے لیے نہیں بھیجتے, لیکن دہی لینے, روٹی لینے بھیجنا ہو تو بھیج دیتے ہیں. تو وہاں پہ ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا کہ واقعتاً ریزن ویلڈ ہے جس کی وجہ سے میں بچے کو روکا. اور ساتھ میں گھر میں بھی ایسا ماحول بنائیں کہ وہ جب ماں باپ کو دیکھیں گے کہ وہ نمازیں پڑھیں, ایون اگر باپ مسجد بھی جاتا ہے یا آفس سے آتا ہے, تو وہ اس کو چاہیے نوافل جو ہے وہ گھر میں پڑھے, اپنی وائفس کو پڑھائے, اپنے بچوں کو پڑھائے کہ بھائی کھڑے ہو, نماز پڑھو. نماز کے ٹائم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ٹائم پہ, رمضانوں کے اندر تہجد کے ٹائم پہ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ نماز کا ٹائم ہے, کھڑے ہو جاؤ. بلکہ آپ دیکھیں, سوری میں کٹ کر رہا ہوں, دیکھیں اگر ہم واقعتاً یہ اسٹوری پڑھ کے مجھے تو بہت ہوا, اکثر ہماری ایجز کے ایک اسپاؤس ڈھونڈنا, ایک بیوی یا رشتہ ڈھونڈنا, اس میں ہماری کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا, چاہت ہوتی ہیں. تو کسی نے کیا کہا کہ بھائی مجھے ایسی بیوی چاہیے جو مجھے تہجد کے ٹائم اٹھائے, یعنی میرا آئیڈیل جو پارٹنر ہے وہ یہ ہے. اب یہ بھی سوچنے کا ایک طریقہ ہے نا, ہم سوچتے کہ میرا ایسا شخص چاہیے جو میرے ساتھ کرکٹ کے لیے کچھ کرے, یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے نا, مجھے ایسا شخص چاہیے جو میرے ساتھ رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کا رحم ہو اس مرد پر جو اپنی وائف کو جو ہے وہ صبح کے ٹائم پہ چھینٹے مار کے, پانی کی چھینٹے مار کے اٹھاتا ہے, اور اللہ کا رحم ہو اس عورت کے اوپر جو اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ چھینٹے مار کے جو ہے اٹھاتا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے نا وہ بہت انکریج کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو وائف ہے وہ ایک الارم کلاک بن جائے کہ وہ وائف ہے. جیسے ایک ہیڈ آف دا فیملی کی بات کے ساتھ ساتھ ایک ہیڈ آف دا آرگنائزیشن سے بہت فرق پڑتا ہے کہ اگر ہیڈ آف دی آرگنائزیشن نماز کے لیے انکلائنڈ ہے اور لوگ, تو آٹومیٹکلی لوگ کی ساری پرفارمنس اور لوگوں کا ٹائم اسی طرح سے ہوگا, وہ مسلح بنا دیں گے. تو اس طرح سے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے. دیکھیے آپ کی پروڈکٹیوٹی تب بڑھے گی, اور ساتھ ساتھ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ آپ کی آرگنائزیشن میں بیلنس اور ایک ڈسپلن آئے گا. کیونکہ جب آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں گے تو آٹومیٹکلی ان کے اندر ایک آرگنائز بیہیویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے. ساتھ میں بریکس بھی ضروری ہیں نا, مطلب بریک دیں گے نا. اگر میں تھوڑا سا بات کروں, آرگنائزیشنل سائیکالوجی ایک سبجیکٹ ہے, تو اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ کس طرح امپلائیز کی ہم پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں. تو اس میں یہ بات مینشن کی جاتی ہے کہ آپ ان کو بریکس دیں, ایسا ٹائم دیں جب ان کا دماغ اس کام سے نکل کے دوسرے کام میں جائے تاکہ ان کا برین ریفریش ہو. اور جیسے آپ نے بات کی کہ آرگنائزیشن کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں 11 بجے کے بعد میٹنگ ہوگی, اتنے بجے, ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں ظہر کے بعد میٹنگ ہوگی یا عصر کے بعد مجھے جانا ہے. تو وہ آٹومیٹکلی ٹائم مینجمنٹ کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو دین ہمیں دیا ہوا ہے نماز کے تھرو. مثال کے طور پر آسان, میں صرف تدریج کے بارے میں تھوڑا یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے طاہر بتا رہے تھے کہ جو افضلیت ہے نماز کی مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ہوتا کبھی کبھار یہ ہے نا کہ جو انسان بالکل نماز نہیں پڑھ پا رہا, اس کو ڈیسٹینیشن دکھانا جو ہے نا
وہ تھوڑا سا اس کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے کہ مجھے وہاں تک چڑھ کے جانا ہے تو وہ ادھر تک پہنچ نہیں پاتا اور وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ ہر انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہلا اسٹیپ دیکھے اپنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آسانی ہے, تو پہلا اسٹیپ دیکھے انسان کہ میں ایک نماز سے سٹارٹ لے لوں. اصل مقصد ہمیں اس کو بلانا ہے, اس کو میں پکا کر لوں, میں ایک ہفتہ لگاؤں گا اس کے اوپر, یا جیسے سائیکولوجیکلی آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ 40 دن کے اندر آئی تھنک عادت بن جاتی ہے. تو آپ اس کو ایک ٹارگیٹ بنائیں کہ میں یہ کروں گا. آپ نے پہلی کر لی پکی, پھر آپ دوسری پہ جائیں, ٹھیک ہے, اس طرح کر کے اس کو گریجولی لے کے چلیں تو آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور تھوڑا پہلے رک کے پلان بھی کرتے ہیں. جیسے آرگنائزیشنس کی بات ہوئی, میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی دکان ہو, آفس ہو, یا ایک پورا ایک آرگنائزیشن ہو, وہاں ایک چھوٹا سا مسلح بنایا ہوتا ہے. کوئی باہر سے کوئی مولوی لانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود وہاں جا کے امام بن سکتے ہیں, خود نماز پڑھا سکتے ہیں, جتنے لوگوں کو اکٹھا کریں ان کو پڑھائیں, اس کے بعد کچھ نہ کچھ تعلیم بھی کر سکتے ہیں. یہ تو پاسبل ہے. اسی طرح جہاں تک اسٹوڈنٹس کی بات ہے, اگر آپ کا ایگزام کا ٹائم, اول تو پہلے یونیورسٹیز کو بتانا چاہیے, کالجز کو بتانا چاہیے کہ جی آپ کے ایگزامس کے کلاسز کے ٹائم نماز سے کلیش نہیں کرنے چاہیے. لیکن پھر بھی اگر کوئی ایگزام کا ٹائم نماز سے کلیش کر گیا تو پھر ہماری شریعت نے ہمیں اس کے راستے بتائے ہیں کہ وقت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. گو کہ اگر کوئی جماعت نہیں ہو آپ پہلے جا کے پڑھ لیں, بعد میں وقت ہے بعد میں پڑھ لیں. ورنہ یہاں تک بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر پورا وقت ہی اس 3-4 گھنٹے کے ایگزام میں نکل رہا ہے ایک نماز کا, تو پھر آپ اس کے وقت سے پہلے بھی پہلی والی نماز کے ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. جیسے ظہر اثر جمع ہوتی ہے, مغرب عشاء جمع ہوتی ہے, یہ بالکل آپ کر سکتے ہیں. حل موجود ہے, کرنے والے تو بنے, اس کو ضرورت کو, اس کی امپورٹنس کو سمجھ کے اس کو امپلیمنٹ کرنے والے تو بنے ہم. دیکھیں جیسے آسان ایک بات کرے تو بالکل دین کا بھی اصول یہ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو کنسسٹنٹ ہو, چاہے تھوڑا ہو. اگر ایک شخص بالکل نماز نہیں پڑھتا تو دیکھیں 0 سے 1 نماز پڑھنا بہت بہتر ہے. پھر ایک پہ جب اس کی عادت ہوگی, ایسے لوگ کرتے ہیں جیسے اب الحمدللہ یہ روٹین نکلا لوگوں کا, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے صبح کے دوست کو کہتے ہیں کہ یار واک پہ چلتے ہیں, کہتے ہیں واک پہ 6 بجے جائیں گے, تھوڑا سا پہلے اٹھ کے نماز بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں, واک پہ چلے جائیں گے, اور اس سے وہ عادت بن جاتی ہے. اور واقعتاً نماز ایسی چیز ہے نا, ایک بار اس کی لذت محسوس ہو جائے, پھر جو ہم نے پہلے بات کی نا, وہ ایک سارٹ آف ورڈ تو ایسے یوز نہیں کرنا چاہیے, لیکن انسان ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے کہ بار بار دل چاہتا ہے. اور جس کا تعلق واقعتاً اللہ تعالیٰ سے بن جائے, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ, بندہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہوتا ہے, بندہ کچھ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. جب وہ ایک تعلق کنیکشن محسوس ہو تو پھر واقعتاً جاب بھی ہو رہی ہو تب بھی دل نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی وائف فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں جب ہوتے تھے تو آپ کی اٹینشن ہمارے ساتھ ہوتی تھی, لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی یا نماز کا ٹائم ہوتا تھا آپ کھو جاتے تھے. یعنی کہ آپ کا دل اور دماغ فوراً اس کنیکشن میں چلا جاتا تھا کہ اب اس کی تیاری کا ٹائم آ گیا. تو پھر یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, آپ کلاس میں ہو یا آپ کہیں پہ بھی ہو, جاب پہ ہو, نماز کا ٹائم ہوگا, آپ کو خود وہ فیلنگ آئے گی کہ نہیں اب یہ ساری چیزیں بریک پہ جائیں گی, اور میرا ساری چیزیں آپ کی نماز کی طرف ہی ریوالو کرتی ہیں, اور آپ اپنے آپ کو زیادہ آرگنائز کر لیتے ہو اس کے لحاظ سے. جی جیسے اللہ اکبر کی اذان تب آتی ہے جب اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ از دا گریٹسٹ. جب ہم کہتے ہیں, جب ہم اذان کی آواز سن تو نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ نہیں, ہم اپنے ایکشن سے بتا رہے تھے کہ نہیں ہم یہ نہیں سمجھتے, جبکہ ہمیں یہ اپنے ایکشن سے بتانا چاہیے. ہم کلمہ تو سب پڑھتے ہیں لیکن ہم اپنے ایکشن سے نہیں بتا پاتے کہ ہم واقعی میں اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں. کیا ہم ان کاموں سے زیادہ بڑا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جو میرا آفس ہے, میری جاب ہے, میرا ہوم ورک ہے, جو بھی آپ کام کریں, ہم پلے اسٹیشن کھیل رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن اللہ اس سے ہی بڑا ہے. تو ہمیں وہ سارے کام چھوڑ دینے چاہیے اور اللہ کی آواز پہ لبیک کہنا. اور اسی لیے ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ سڑک کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں, لوگ کی پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں, لوگ سمندر کے بالکل نیچے ہیں, وہ اپنی کٹ پہنے ہوئے ہیں, ڈائیونگ کٹ پہنے ہیں, ادھر نیچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی میں تھوڑی سی آپ کی بات کاٹوں گا, سوری. اب یہ ویسٹ میں ایک فنومینا آ رہا ہے کہ یہ دعوت دینے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ لوگ ٹرپ پہ جا رہے ہوتے ہیں اور نماز کے لیے رکتے ہیں, اور ان کو دیکھ کے جو نان مسلمز ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں کہ یار آپ کیا کر رہے ہو, اور وہ آ کے دین کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ کچھ کنٹریز میں ایسے پروجیکٹس بھی ہیں, موبائل مسجد کیا کرتی ہے, اس کے اندر صفے وغیرہ ہوتی ہے, وہ گھومتی ہے, جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ رکتی ہے, صفے بچھاتے ہیں, جو لوگ بھی ہوتے ہیں قریب کے, اگر کہیں مسجد قریب نہیں ہے, جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سارے جمع ہوتے ہیں. اور اس میں ایک دین کی جو ہے ایک سوسائٹی بھی کریٹ ہوتی ہے کہ آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں, آپ ان کے قریب آتے ہیں, ان کے مسائل شیئر کرتے ہیں. جیسے ہم بات کر رہے تھے آرگنائزیشن میں, تو اگر آرگنائزیشن کا ہیڈ نماز لیڈ کرتا ہے, نماز کے بعد 2 سے 5 منٹ وہ اگر بیان نہ بھی کرے, وہ امپلائی سے انڈیویجولی مل کے ان کے مسائل شیئر کر سکتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں کے بعد بیٹھتے تھے اور صحابہ سے سوال پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا یا کوئی بات ہو. تو اس طرح بھی وہ کنیکشن جو ہے وہ نماز کے تھرو فیسیلیٹیٹ. اور ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آپ اپنی روزی کو اگر پرائیورٹی دے رہے ہو, آپ اپنی روزی کی وجہ سے اگر ایک تھوڑے سے وقت لینے والی عبادت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آسانی کے لیے, کیونکہ آپ کا خالق آپ پہ کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالے گا جو آپ سنبھال نہ سکو, اور اسی لیے آپ اپنی روزی کو اگر پرائیورٹی دو گے تو روزی کس کے ہاتھ میں,
اگر وہ آپ کو اس روزی کمانے سے ہی محروم کر دے. اسی لیے کہا کیا جاتا ہے بلکہ قرآن میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, تقوی کا مطلب کیا؟ گناہوں سے بچنا, نیکی کی طرف آنا. گناہوں سے بچنے میں سب سے پہلا گناہ یہ کہ انسان نماز نہ پڑھنے سے بچ جائے, بے نمازی سے بچے. جو یہ کام کرتا ہے اللہ خود اس کے رزق کا بندوبست کرتا ہے, کہتا ہے یجعل لہ مخرجا, اس کے لیے اگر کوئی پریشانی بھی ہوتا ہے اس کے لیے آسانی کا راستہ نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. تو آپ نمازیں پڑھیں گے, اس لیے نمازیں نہ چھوڑیں کہ میری میٹنگ نہیں ہوگی تو میری ڈیل کینسل ہو جائے گی, میرا فلاں ہو جائے گا. ڈیل بنانے والا, میٹنگ کرنے والا, آپ کو کھلانے والا پلانے والا وہ اللہ ہے. پہلے آپ اس سے, تو جو آپ نے ڈیل اس سے بنائی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا, اس کو تو پورا کریں. دنیاوی ضروریات وہ آپ کی پوری کرے گا انشاءاللہ. چونکہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں, حسان آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے یوتھ کو یا ایسے لوگوں کو جو اس طرح کے ایکسکیوز بناتے ہیں, یا ان کے لیے آسانی کے لیے کیا نماز کی طرف آنے کے لیے, اپنی عبادت کی طرف؟ میری ایک ایڈوائس یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا سوچ وچار نہیں کرنا چاہیے. آپ بس کر دیں کام, ٹھیک ہے, جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ جسٹ ڈو اٹ. بہت زیادہ سوچنا جو ہے نا, آپ اپنے آپ کو جب سوچنے لگتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو خود بہانے دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو ڈونٹ گو انٹو دیٹ تھاٹ. اور جو انسان جو ہے نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا نا, اٹ از موسٹ پروبیبل کہ وہ انسان زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکے گا, کیونکہ پروڈکٹیو انسان ہی نہیں ہے وہ. جب آپ اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے تو آپ اور بڑے بڑے کام کیسے کریں گے زندگی کے اندر؟ ماشاءاللہ بہت اچھی ایڈوائس دی حسان نے, اور یہی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پرائیورٹی نہیں, جو ہمیں رزق دیتا ہے, جو ہمیں زندگی دیتا ہے, جو زندگی کی تمام سہولتیں اور آسائشیں دیتا ہے, کیا تھوڑا سا بھی وقت ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لیے نہیں نکال سکتے؟ اگر اللہ ہماری پرائیورٹی نہیں تو پھر ہمارے لیے زندگی میں کیا مقصد رہ گیا؟ اور یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زندگی میں آسانی چاہی ہے, آپ کے لیے مشکل نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں. تو اگر آپ یہ بہانے بناتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں, یا میرے پاس یہ نہیں, یا میرے پاس وہ نہیں, تو آپ اصل میں اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں کر رہے. تھوڑا سا وقت نکالیے, اپنی زندگی کو بدلیے اور اپنی زندگی میں ایک چینج لائیے, اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن رکھیے. دس از می وجی الدین سائننگ آؤٹ ود دا ریسٹ آف دا پینل ممبرس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.